ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میر مظفر حسین ضمیر کے مرثیے کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ کل میں نے جہاں تک پڑھایا تھا اس سے آگے آج کچھ بند پڑھانے ہیں۔ ہے چشم سیاہ بس کے تہے ابرو خمدار۔ شاعر حضرت علی اکبر کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے۔ کہتا ہے کالی آنکھیں، آنکھوں کا نیلا ہونا حسن نہیں ہے، کالا ہونا حسن ہے۔ کہتا ہے تہے ابرو خمدار، بھووں کا ترچھا ہونا، ٹیڑھا ہونا یہی حسن ہے، سیدھا ہونا حسن نہیں ہے۔ میں جب انیس کو پڑھاؤں گا تو وہاں انیس نے کچھ چیزوں کے لیے جو ہے وہ کہا ہے کجی ہے مگر حسن ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خال سیاہ چہرے گلرو کے لیے۔ تو کالی آنکھیں اور ابرو خمدار یہ حسن ہے۔ تو کہتا ہے چشم سیاہ بس کے تہے ابرو خمدار، کہتا ہے خمدار ترچھی بھووں کے نیچے یہ کالی آنکھیں ہیں۔ کیسے ہیں؟ 100 پنجے مصغاں کو اٹھائے تنے بیمار۔ کہتا ہے پلکیں، ان آنکھوں میں کے اوپر جو پلکیں ہیں وہ 100 پنجے مصغاں۔ کہتا ہے یہ پلکیں جو ہے وہ 100 پنجوں کو جو ہے وہ ان کا لاغر نازک کمزور سا جسم جو ہے 100 پنجوں کو اٹھائے ہوئے، سینکڑوں پنجوں کو اٹھائے ہوئے، ان پلکوں میں جو ہے وہ بال لگے ہوئے ہیں ان کو وہ پنجے مصغاں کہہ رہا ہے۔ محراب کے نیچے یہ دعا کرتے ہیں ہر بار۔ کہتا ہے یہ جو پنجے مصغاں ہیں یہ محراب کے نیچے ہر بار دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اس چشم جہاں بھی کو نہ پہنچے کوئی آزار۔ کہتے ہیں یہ جو آنکھیں ہیں دنیا کو دیکھنے والی آنکھیں ہیں، انہیں کوئی گزند، کوئی نقصان، کوئی خطرہ نہ پہنچنے پائے، یہ آنکھیں جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ یہ دعا جو ہے وہ پلکیں اپنے سینکڑوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ گیسو نہیں یہ سنبل فردوس نشاں ہیں۔ کہتا یہ جو آپ کو چہرے پر اور چہرے کے دونوں طرف زلفیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ زلفیں نہیں ہیں، گیسو نہیں ہیں، یہ سنبل فردوس نشاں ہیں۔ کہتا یہ سنبل کی بیلیں ہیں، اور سنبل کی بیلیں بھی دنیاوی نہیں ہیں، فردوس نشاں، جنت کے سنبل کی بیلیں ہیں جو ہے وہ اس چہرے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ چشم نہیں نرگس شہلائے جہاں ہیں۔ کہتا اور یہ آنکھیں بھی آنکھیں نہیں ہیں، یہ دنیا میں نرگس شہلا کی طرح ہیں۔ دیکھیں نرگس کا پھول جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے نرگس بیمار اور نرگس شہلا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نرگس بیمار اس پھول کو کہتے ہیں جو کھلتا نہیں ہے اور گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور نرگس شہلا اس پھول کو نرگس کے کہتے ہیں جو کھلا ہوا ہو۔ تو کہتا ہے یہ آنکھیں نرگس بیمار کی طرح نہیں ہیں، کھلے ہوئے نرگس کے پھول کی طرح ہے، نرگس شہلائے جہاں ہے۔ ہونٹوں سے کبودی جو آتش کی ہے نمودار۔ کہتا یہ نیلگوں ہونٹ ہو رہے ہیں، نیلے رنگ کے ہونٹ، آسمان جیسی شکل کے جو یہ ہونٹ ہو رہے ہیں، ان سے علی اکبر کی پیاس ظاہر ہے۔ ہوتا ہے دھواں آتش یاقوت سے اظہار۔ کہتا علی اکبر کے ہونٹ سرخ ہیں، اور ان سرخ ہونٹوں کی آنچ سے جو ہے وہ پیاس کی شدت میں دھواں اٹھ رہا ہے۔
وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ غصے سے جو ابرو میں شکن پڑتی ہے ہر بار، قطار ظالموں کی عداوت اور دشمنی اور ان کی جو ہے وہ ظلم و جور کو دیکھ کے جو دل میں جو ہے وہ پیچ و تاب پیدا ہو رہا ہے، اس سے جو ہے وہ ابروؤں میں بل پڑتے ہیں۔ غصے سے جو ابرو میں شکن پڑتی ہے ہر بار، کہتا ہے غصے کی بنا پر ہر بار جو بھووں میں بل پڑتے ہیں، حالہ اسے سمجھے ہیں سروہی کا وہ کفار۔ کہتا ہے ان بھووں کی شکن کو لشکر یزید کیا سمجھ رہا ہے؟ کہتا ہے دو رخی تلوار کا حالہ سمجھ رہے ہیں۔ سروہی کہتے ہیں دو دھاری سیدھی تلوار کو، کہتے ہیں اس کا حالہ سمجھ رہے ہیں۔ ابرو جو ہر ایک منہ مبارک سے بھرا ہے، اعجاز سے شمشیر میں نیزوں کو دھرا ہے۔ کہتا ہے یہ بھویں ہیں، ابرو بھویں، دونوں بھویں، ہر ایک کا مطلب داہنی اور بائیں دونوں، منہ مبارک سے بھرا ہے۔ کہتا ہے یہ جو ہے وہ بالوں سے بھری ہوئی ہیں، خالی نہیں ہے، بہت گھنی بھویں ہیں، ان میں بال بھرے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے یہ بھویں جو ہے وہ بالوں سے بھری ہوئی ایسی لگ رہی ہیں جیسے معجزے سے کسی نے تلوار میں نیزوں کو جو ہے وہ فٹ کر دیا اور نیزوں کو رکھ دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی انوکھی، نادر اور نایاب تشبیہ شاعر نے ابروؤں کے بالوں کے لیے استعمال کی ہے۔ کہ ابرو کو شمشیر کہنا تو کامن سی بات ہے، لیکن ابروؤں میں جو بال ہیں ان کو ابرو کے اندر جو ہے وہ کا موجود ہونا، اس کو تشبیہ دیے کہے سے، ان نیزوں سے جو ہے وہ تلوار میں دھرے ہوں۔ کہتا ہے اعجاز سے شمشیر میں نیزوں کو دھرا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے معجزہ دکھاتے ہوئے شمشیر میں نیزوں کو دھر دیا ہے۔ اس ابرو و بینی میں یہ پائی گئی صورت، جس طرح مہ عید پا انگشت شہادت۔ اب اس کے بعد شاعر جو ہے وہ پھر بھووں کی وضاحت اور تعریف بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے ان بھووں میں اور ناک میں یہ کیفیت دیکھی گئی۔ کیا کیفیت دیکھی گئی؟ جس طرح مہ عید پا انگشت شہادت۔ کہتا ہے ان بھووں کے پیچھ میں یہ ناک ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے عید کے چاند کے نیچے جو ہے وہ دیکھنے والے کی انگلی ہوتی ہے، کہ وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے کہ تو یہ چاند ہے نا؟ تو عید کے چاند کے نیچے جیسا جو ہے وہ انگشت شہادت ہوتی ہے نا، ویسے ہی ان بھووں کے نیچے ناک ہے۔ شمع حرم حق نے کیا سایہ وحدت۔ کہتا خانہ کعبہ کی جو ہے وہ روشنی، شمع حرم حق، حق کے حرم کی شمع نے کیا سایہ وحدت، نے یہ بات بتائی کہ یہ بھویں بالکل جو ہے وہ وحدانیت جیسی ہیں، جیسے وہ اکلوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، ویسے یہ بھویں بھی جو ہے وہ کائنات میں بس اکلوتی ہیں، ان جیسی دوسری بھویں تلاش کرو گے تو نہیں ملے گا۔ گوہر یہ نیا لایا ہے غواص طبیعت۔ کہتا یہ طبیعت کا جو ہے وہ غواص، غوطہ خور، نیا موتی جو ہے وہ تلاش کر کے لایا ہے۔ کہتا ہے میری جو طبیعت ہے غوطہ لگانے والی، وہ یہ نیا موتی تلاش کر کے لائی ہے۔ کیا؟ کہ یہ بھویں منفرد ہیں، اکلوتی ہیں، ان جیسی دوسری نہیں ہیں۔ مطبوع ہر ایک شکل سے پایا جو رقم کو، یہاں رکھ دیا نقاش دو عالم نے قلم کو۔ کہتا ہے ان بھووں کی شکل کو
جو اس نے بنائی تھی، جب پسندیدہ دیکھا، بہت اچھا دیکھا، اسے پسند آئیں، تو انہیں بنانے کے بعد جو ہے وہ نقاش دو عالم نے اپنے قلم کو رکھ دیا کہ بس اب اس سے اچھی کوئی جو ہے وہ نہیں بن سکتی. مطبوع ہر ایک شکل سے، کہتا ہر ایک شکل سے جو ہے وہ پسندیدہ جو اس رقم کو، اس تحریر کو، اس نقشے کو پایا، تو نقاش دو عالم نے اپنے قلم کو رکھ دیا کہ بس اب اس سے اچھی کوئی تصویر جو ہے وہ دوسری نہیں بن سکتی. خط جلوہ نما عارض گلگوں پہ ہوا ہے، مصحف کو کسی نے ورق گل پر لکھا ہے. عارض گلگوں، گلاب جیسے رخسار پر خط جلوہ نما ہو رہا ہے. خط یعنی بالوں کا اگنا، داڑھی مونچھوں کا رخ پر آنا، چہرے پر نمودار ہونا. تو کہتا ہے گلابی رخساروں پر جو یہ نشانات نمودار ہو رہے ہیں، یہ سبزہ جو اگ رہا ہے، یہ داڑھی کے بال جو ہے وہ نمودار ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے گلاب کی پنکھڑیوں پر مصحف کو لکھ دیا ہو، قرآن لکھا ہو، قرآن کی آیتوں کو لکھا ہو. یہ چشم، یہ قد حسن میں اعجاز نما ہے. پتہ یہ آنکھیں، یہ قد و قامت حسن کے اعتبار سے معجزہ ہیں. نہ ایسی آنکھیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور نہ ایسا قد و قامت کہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. بس معجزہ وہ جو اللہ اپنے کسی نبی کو دیتا ہے اور اس نبی کی امت میں کوئی دوسرا شخص وہ کام جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتا. ایسے کام کو کہتے ہیں معجزہ. وہ کہتا ہے یہ حسن کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ آپ ڈھونڈیے گا تو اس ایت کے دوسرے انسانوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی نہیں، دکھائی نہیں دیں گی. ہاں اہل نظر سر میں بادام لگا ہے. کہتا ہے اس قد میں یہ آنکھیں ایسے معلوم ہوتی ہیں صاحبان نظر کہ جیسے سرو کے درخت میں جو ہے وہ بادام لگی ہوئی ہو. سرو قد کے لیے اور بادام آنکھوں کے لیے جو ہے وہ شاعر نے استعمال کیا. اب دوسرے مصرے میں جو اس نے جو ہے وہ چشم اور قد کے لیے جو ہے وہ لفظیں لایا ہے، وہ قد کے لیے سرو پہلے لے آیا اور چشم کے لیے بادام بعد میں لایا. تیروں سے سوا ترکش مژگاں کا اثر ہے. کہتا ہے مژگان روپی جو ترکش ہیں، یہ پلکیں ہیں جو ترکش کی طرح ہیں، جس میں سینکڑوں تیر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. ان کا اثر، ان پلکوں میں جو ہے وہ بال ہیں تیر جیسے، ان کا اثر تیروں سے کہیں زیادہ ہے. تیروں سے سوا، سوا مانے زیادہ، یہاں علاوہ نہیں، زیادہ. تیروں سے سوا ترکش مژگاں کا اثر ہے. کہتا ہے مژگان کے پلکوں کے جو ہے وہ ترکش کا اثر تیروں سے کہیں زیادہ ہے. دشمن کے لیے ریزہ الماس جگر ہے. کہتا ہے اور جگر ہیرے کا ٹکڑا ہے دشمن کے لیے. دشمن کے لیے جو ہے وہ ہیرے کا ٹکڑا ہے جگر. کانوں کا تہے زلف مسلسل ہے اشارہ. کانوں کا تہے زلف مسلسل ہے اشارہ. کہتا اور یہ کان جو زلفوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ان کا لگاتار پیہم یہ اشارہ ہے. کیا؟ دو پھول ہیں سنبل میں نہاں وقت نظارہ، کہ سنبل کی بیلوں میں دو پھول چھپے ہوئے ہیں.
اگر آپ دیکھیں نظارہ کریں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ زلفوں کے نیچے یہ کان نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے سنبل کی بیلوں کے نیچے دو پھول چھپے ہوئے ہیں۔ کس کو صفت حسن بنا گوشت کا یارا، کہتا ہے کس کے پاس اتنی ہمت ہے جو کانوں کی خوبی اور ان کا حسن بیان کرے۔ خورشید سے دیکھو تو ٹپکتا ہے ستارہ، ایسا لگتا ہے جیسے سورج سے ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ کے گر رہا۔ چہرہ ارقالودہ دم صف شکنی ہے، خورشید پہ ہر قطرہ سہیل یمنی ہے۔ کہتا جب یہ جنگ کر رہے ہیں، مخت جنگ دم صف شکنی، مارے کا آرائی کے وقت، جنگ کے ہنگام میں چہرہ پسینے سے تر ہے، ارقالودہ پسینے میں بھیگا ہوا ہے، چہرے پہ جو ہے وہ پسینے کی بوندیں دکھائی دے رہی ہیں، ان سے بھرا ہوا ہے چہرہ۔ ایسا لگتا ہے پسینے میں ڈوبا ہوا چہرہ جیسے خورشید پہ ہر قطرہ سہیل یمنی ہے، جیسے سہیل یمن جو ہے وہ سورج پر ہو۔ سہیل ستارہ ہے، بڑا روشن اور چمکدار ستارہ ہے، یہ یمن میں طلوع ہوتا ہے، اسی لیے عام طور سے سہیل یمن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ترکیب کے ساتھ، سہیل یمن، سہیل یمنی، یہاں بھی شاعر نے سہیل یمنی استعمال کیا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ جب یمن میں یہ ستارہ طالع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اگتا ہے، تو جتنے حشرات الارض ہیں وہ سب مر جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ پسینے کی بوندیں جب چہرے پر نمودار ہوتی ہیں تو یہ پسینے کی بوندیں جو ہے وہ نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے سہیل یمن چہرے پر نمودار ہو گیا۔ اور سہیل یمن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ نمودار ہوتا ہے تو جتنے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب یہ مر جاتے ہیں۔ تو اب اگر جو ہے وہ علی اکبر کے چہرے پر جو ہے وہ پسینے کے جو ہے وہ بوندیں نمودار ہو رہی ہیں تو اب دشمنوں کا خاتمہ ہونا ہے، یہ استعارہ ہے، یہ اشارہ اس نے رکھا ہے اس شعر میں۔ برگشتہ مزاح اس کی یہ کرتی ہے اشارے، برگشتگی عمر کے سامان ہیں سارے۔ کہتا اور جب اس کی پلکوں کا مزاج بگڑتا ہے تو اس کی یہ برہم پلکیں اشارہ کرتی ہیں کہ اب جو ہے وہ زندگی درہم و برہم ہونے والی ہے، زندگی کی درہمی و برہمی کے سارے سامان جو ہے وہ پیدا ہونے والے۔ مژگاں کے یہ نیزے جو خمیدہ ہوئے بارے، کہتا مژگاں کہ یہ نیزے جو خمیدہ ہوئے بارے، کہتا پلکوں کے یہ نیزے جو اچانک ترچھے ہو گئے تو کیا ہوا؟ ایسا لگا دھڑکا ہے کہ نیزہ کوئی اکبر کو نہ مارے، ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ علی اکبر کو نیزہ مارے۔ کہتا مژگاں کہ یہ نیزے جو خمیدہ ہوئے بارے، کہتا اچانک پلکوں کے یہ نیزے جو ترچھے ہوئے تو ایک دل میں خوف پیدا ہوا، اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں کوئی علی اکبر کے سینے پر نیزہ نہ مار دے۔ یک چشم زدن میں جو فلک اس سے پھرے گا، کہتا ہے پلک جھپکتے، ایک پلک کے جھپکنے میں جو آسمان اس سے جو ہے وہ پھرے گا، کیا ہوگا؟ اس چشم کے مانند یہ نیزوں سے گھرے گا، جیسے یہ آنکھ جو ہے وہ نیزوں سے گھری ہوئی ہے، پلکوں میں جو ہے وہ سینکڑوں پنجے مژگاں ہیں،
ایسے ہی یہ حسین کا لال علی اکبر بھی جو ہے وہ نیزوں میں گھر جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر شاعر ہونٹوں کی صفت بیان کر رہا ہے۔ لب ہیں کہ ہے دریائے لطافت بسرے اوج۔ پتہ یہ ہونٹ ہیں، کیسا لگتا ہے جیسے لطافت کا کوئی دریا ہے جو اپنی بلندیوں پر آیا ہوا ہے، اپھان پر آیا ہوا ہے۔ اس اوج میں پیدا یم قدرت کی ہوئی موج۔ کہتا ہے اس بلندی پہ کیا ہے؟ پیدا یم قدرت کی ہوئی موج۔ کہتا قدرت کے سمندر کی موجیں جو ہے وہ پیدا ہیں فرد نزاکت میں مگر دیکھنے میں زوج۔ کہتا نزاکت کے اعتبار سے یہ اکلوتے ہیں مگر دیکھنے میں زوج۔ کہتا لیکن دیکھیے گا تو یہ پیر دکھائی دیں گے، جوڑا دکھیں گے۔ نزاکت میں فرد ہیں، اکلوتے ہیں، یکتا ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، واحد ہی ہیں یہ۔ دو ہونٹ ہیں اور پیاس کی ہے چاروں طرف فوج۔ بتائیے دو ہونٹ ہیں اور ان کے چاروں طرف پیاس کی فوج ہے جو پسری پڑی ہے۔ بند آنکھیں ہیں، لب خشک ہے اور عالم غش ہے۔ کہتا آنکھیں بند ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہے، اور منہ میں زباں ماہیے دریائے آتش ہے۔ کہتا اور منہ میں زباں ایسے ہے جیسے پیاس کے دریا میں مچھلی بے قرار ہو، بے چین ہو، ہے نا؟ بس جو ہے وہ زبان منہ میں جو ہے وہ بے چین ہے۔ کس منہ سے کرے اب کوئی مدح در دنداں۔ کہتا ہے موتی جیسے تو دانت ہیں، در مانے موتی، دنداں دانت۔ کہتا موتی جیسے جو چمکتے ہوئے دانت ہیں، ان کی مدح کوئی کس منہ سے کرے۔ کچھ قدر نہیں در عدن کی جہاں چنداں۔ کہتا ہے عدن کے موتیوں کی بھی یہاں کوئی ویلو نہیں ہے، ان موتیوں کے آگے جو ہے وہ عدن کے موتیوں کی بھی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تارے سے چمکنے لگے جس دم ہوئے خنداں۔ کہتا ہے جس وقت جو ہے وہ علی اکبر مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، تو یہ دانت تارے کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ مضمون یہ ہے قابل دشوار پسنداں۔ کہتا ہے جو مشکل پسند لوگ ہیں ان کے لیے یہ مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قابل تعریف ہے۔ یہ قاعدہ کلی ہے نہ ہو مدح بشر سے، کلی کوئی جب تک نہ کرے آب گوہر سے۔ کہتا ہے یہ ایک بیسک اصول ہے، قاعدہ کلی، یعنی جو ہے وہ اس میں کوئی ایکسیپشنز نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ قاعدہ کلی اسے کہتے ہیں جو سب کے لیے جو ہے وہ کامن ہو۔ کہتا ہے یہ ایک کلیہ ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ قانون ہے کہ ان کی مدح جو ہے وہ انسان سے جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی موتیوں کے پانی سے جو ہے وہ کلی نہ کر لے، اپنے دہن کو پاک نہ کر لے، طاہر نہ کر لے۔ بس جناب آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔